کرے اور شفا کی غرض سے تو اپنے انگوٹھوں کو چوما کرے تو فرمایا کہ اگر تو بیمار بھی ہوگا تو تیری صحت واپس لوٹ آئے گی اور اللہ تعالیٰ انگوٹھوں کی چومن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرما دے گا. لہذا یہ عمل اپنا جاری و ساری رکھ. اس لیے الحمدللہ ہم جب پیارے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کسی میں گرامی سنتے ہیں تو ہم اپنے انگوٹھوں کو چوما کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر ہر دور میں رہا، انبیاء کرام علیہ السلام کی محفل میں رہا، اور آپ کا نور پاک ہر دور میں گردش کرتا رہا. آدم علیہ السلام سے یہ نور محمدی شیسا علیہ السلام میں داخل ہوا، شیسا علیہ السلام سے نوح علیہ السلام میں داخل ہوا، نوح علیہ السلام سے کرتے کرتے یہ نور محمدی ابراہیم علیہ السلام میں داخل ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام میں داخل ہوا، اسماعیل علیہ السلام سے عدنان میں، عدنان سے نزار میں، نزار سے معاد میں، معاد سے خزیمہ میں، خزیمہ سے کنانہ میں، کنانہ سے نزار میں، نزار سے مزار میں، نزار سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے کعب میں، کعب سے مرہ میں، مرہ سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں داخل ہوا، عبد مناف سے ہاشم میں داخل ہوا، ہاشم سے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان میں داخل ہوا، اور عبد المطلب سے یہ نور محمدی حضرت آدم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی میں داخل ہوا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ. چونکہ نور محمدی ہر زمانہ میں موجود رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیات میں کسی واقعہ کی طرف توجہ دلانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا الم تری کیفا، الم تری کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، اے نبی کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیا نہ دیکھا. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے نبی کیا تم نے نہ دیکھا کہ ابراہیم سے اس شخص کو کہنا نہ دیکھا کہ جو جھگڑا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا. کون جھگڑا؟ نمرود. کیا تم نے نہ دیکھا؟ بہت سارے واقعات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کیا تم نے نہ دیکھا، یعنی کیا مطلب؟ دیکھا. یہ سوالیہ جملہ ہے، دیکھا یعنی اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے. جیسے میں یہ کہوں میرے ساتھ کو ہم سفر ہو، ہم لندن میں جائیں تو ہم وہ ٹرین میں سفر کریں جو انڈر گراؤنڈ ٹرین، تو ہم کہیں کیا تم نے نہ دیکھا کہ جب لندن میں گئے تھے تو انڈر گراؤنڈ میں جب ٹرین پر ہم نے سفر کیا تھا کیا تم نے اس ٹرین کو نہ دیکھا؟ یعنی کیا مطلب؟ دیکھا یعنی اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے. پاکستان میں لاہور میں جائیں داتا صاحب جا کر حاضری دے، کیا تم نہ دیکھا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کیسا تھا؟ کیا تم نے نہ دیکھا بادشاہ مسجد کیسی تھی؟ تو مطلب کس توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور محمدی نے سارے حالات واقعات کو اپنی نور نبوت سے دیکھا. یہ نور محمدی کشتی نوح میں موجود تھا، یہ نور محمدی ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، یہ نور محمدی آگ نار خلیل میں موجود تھا، یہ نور محمدی اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، یہ نور محمدی اس طرح کے آباء و اجداد سے ہوتا 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 یہ نور محمدی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی میں آ کر داخل ہوا. اور ہر دور میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا رہا. اب میں آپ کو ایک عجیب قسم کا واقعہ سناتا ہوں، کس طرح ذکر ہوتا رہا، کس طرح ذکر ہوتا رہا. سنیے، اپنی ایمانوں کو تازہ کیجیے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ میں کس بک کے حوالے سے یہ واقعہ عرض کرنے لگا ہوں؟ حجت اللہ علی العالمین، اس بک کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. نمبر 2، تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ، اس کا نام تھا تبا ابو الحبیری، وہ اپنے دور خلافت سے، حکومت سے، دنیا کی سیر کرنے کی غرض سے نکلا. اس کے ساتھ 1,32,000 سوار تھے، گھوڑ سوار. 1,33,000 پیدل تھے لوگ. 12,000 اس کے ساتھ علماء تھے، عالم. 13,000 کے قریب اس کے ساتھ حکیم تھے. اتنے عظیم لوگ ہیں، جا رہے سفر کرنے کو، بندہ بیمار ہو سکتا ہے، کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تو وہ حکیم تو ساتھ ساتھ موجود ہونا چاہیے، ڈاکٹر حکیم وغیرہ علاج کرنے کے لیے. لہذا عالم بھی ساتھ، حکیم بھی ساتھ. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لشکر لے کر، یہ ساتھی لے کر وہ دنیا کی سیر کو نکلا. جس شہر میں جاتا، جس ملک میں جاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، سارے اس کو دیکھتے، منظر کو دیکھتے کہ دیکھو جی یہ کتنا جمع غفیر ہے، کتنے لوگ اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. کرتے 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 وہ بادشاہ مکہ شریف میں آیا. جب مکہ شریف میں آیا تو مکہ کے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی باہر کوئی نہیں نکلا، نہ اس نے اس کو دیکھا، نہ کوئی توجہ دی. اس نے کہا، لوگوں سے پوچھا، بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے مجھے دیکھنے کے لیے، تو یہاں پر کوئی بندہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا، جتنا لوگ تیرے ساتھ ہے نا، اس سے دگنے یہاں پر لوگ آتے ہیں. یہاں پر ایک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ شریف کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اللہ کا گھر ہے. اس کی زیارت کرنے کی غرض سے یہاں پر اس سے دگنے لوگ آتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. ایک شب و روز لوگ آتے ہیں اور یہاں پر حاضری دیتے ہیں. تو تیرے جیسے کئی یہاں پر آتے ہیں، اب ان کو کیا پتا کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے. لہذا لوگوں نے تیری طرف اس لیے توجہ نہیں دی. لوگ آتے ہیں، آ کر یہاں پر حاضری دیتے ہیں، پھر خدام کی خدمت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنی توہین، انسلٹ محسوس کی کہ مجھے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا مکہ شریف سے. اس نے ارادہ کیا، اچھا جس گھر کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلے اور مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، میں اس گھر کو میں ختم کر دوں گا، میں گرا دوں گا، شہید کر دوں گا. اب بھی اس نے شہید کیا کرنا تھا؟ خانہ کعبہ شریف کو اس نے نقصان کیا پہنچانا تھا؟ جو ارادہ اس نے کیا، بس اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا. اس کے ناک اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، خون اور جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، اور اتنی بدبودار اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو گیا. اس نے کہا، اپنے جو علماء ساتھ تھے ان میں سے ایک عالم ربانی، کوئی جو صحیح لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مجھے یہ تکلیف کیوں شروع ہوگی؟ حکیموں کو بلایا، میرا علاج کرو، علاج کرو، علاج جاری ہے، ساتھ ہی مسئلہ پوچھے جا رہے. انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا اللہ اکبر. انہوں نے جواب میں کہا اللہ اکبر. مرض جسمانی ہے، مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے. مرض آسمانی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا، گرفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مرض آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے. اس نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا تو نے کوئی ارادہ بد کیا ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کی گرفت میں آ گیا. تو توبہ کر اس ارادہ سے، بس ٹھیک ہو جائے گا. اس نے سمجھا میں نے خانہ کعبہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا، لہذا میں نہیں گراؤں گا. تو اس نے ارادہ ترک کیا، اللہ تعالیٰ فوری طور پر شفا عطا فرما.
اس نے وہاں کے رہنے والے خدام کی خدمت کی، جوڑے لتے دیے، خدمت کی، مالی خدمت کی، اور اس کے بعد اگلے سفر کو روانہ ہو گئے۔ کرتے کرتے مکہ شریف سے روانہ ہوا، سفر جاری ہے، مدینہ شریف کی سرزمین آ جاتی ہے۔ وہاں پر جب پہنچتا ہے تو وہاں کے اس کے ساتھ ساتھ جو علماء تھے انہوں نے مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا، تو اس میں آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشبو پائی کہ یہاں پر تو آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، حضور تشریف لائیں گے، یہاں پر آ کر رہیں گے۔ جب انہوں نے خوشبو پائی تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، پلیز اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔